یہ دوسرا کردار ہے، والدین مومن اور بیٹا نافرمان ہے۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے وہ بیٹا جو ہے وہ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ والدین کی نیک روش کا، نیکی کا انکار کرتا ہے۔ اور اس کا رویہ کیسا؟ کرخت ہے، ایک جارے کی طرح ہے، قابل نفرت انداز میں اپنے والدین سے مخاطب ہوتا ہے، اور الفاظ کیا ہے؟ اف لکما، اف تنگ کر دیا تم نے۔ یعنی اگر والدین کو کسی نے کہا نا اف لکما، تو یہ والدین کو نہیں کہا، پورے دین کا اس نے انکار کر دیا، پورے دین کے مزاج کو اس نے خراب کر دیا۔ جو والدین کے ساتھ سنسیئر نہیں، وہ در حقیقت دیندار نہیں ہے۔ جو والدین کا خدمت گزار نہیں، جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اپنے سچے دین پر نہیں ہے، کیونکہ سچے دین میں اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا بڑا حق جو ہے وہ والدین کا، انسانوں میں سے پہلا اور رب کے بعد دوسرا بڑا حق۔ یہ کہتا ہے اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے نسلیں گزر چکی ہیں؟ یعنی وہ چلے گئے، ان میں سے تو کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا۔ کتنی لمیٹڈ اپروچ ہے نا۔ کب رب نے وعدہ کیا کہ جانے والے لوٹ لوٹ کے دنیا میں آئیں گے؟ وہ تو ایک دن ہے، قیامت کا دن، وہ تو حشر کا دن ہوگا جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ تو یوم البعث جس دن اٹھایا جانا ہے۔ تو یہ بات انکار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کہ کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ جب اٹھایا جائے گا تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ والدین جب اس کے منہ سے یہ کفر سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ والدین مومن ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ تو ہے لیکن اللہ کا گستاخ ہے، مارے خوف کے کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، وہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، وَيْلَكَ آمِن، اس سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، تو ایمان لیا، تم مان جاؤ۔ اس فکرے سے والدین کا خوف، ان کی پریشانی، ان کے اندر کی جو الجھن ہے اور اندر کا جو غم ہے وہ جھلکا پڑتا ہے کہ یہ بچہ نافرمان ہے، بدبخت ہے، کفر پر آمادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ہمارا بچہ مان جائے۔ دیکھیے دنیا میں اپنے والدین سے زیادہ کوئی کسی کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ سب سے اچھا مشورہ والدین دے سکتے ہیں، اور یہ صالح والدین دے سکتے ہیں۔ صالح والدین کا مشورہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، تیری خرابی ہو، تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے وہ انکار پر تلا ہوا ہے، کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، وہ لوگ گزر گئے، اب تو نیا دور ہے، اب نئے دور کی باتیں کریں۔ تو رب یہ کہتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ یعنی جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا، جیسے پہلے نیک کام کرنے والے اہل جنت میں شامل ہو گئے، اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں گھاٹے میں رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یوں تو بذات خود بہت بڑا جرم ہے، لیکن والدین کی نافرمانی اگر حق کو قبول کرنے کے معاملے میں کی جائے تو یہ بدرجہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے والدین کی فرما برداری کے حوالے سے ہم نے دیکھا، کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ماں باپ کی نافرمانی کے حوالے سے بھی، تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ ماں باپ اگرچہ مشرک ہوں، اگر وہ
اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے تو ان کی اطاعت کی جائے گی اور اس نے سلوک ضرور کیا جائے گا. اور یہ کیسا کردار ہے جو ماں باپ سے کہتا ہے اف تنگ کر دیا تم نے. پتہ لگتا ہے نا بنیادی انسانی اخلاقیات سے یہ شخص محروم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور یمین غموس یعنی جھوٹی قسم. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے آپ نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، جن میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے، دوسرا شراب نوشی کرنے والا اور تیسرا احسان کر کے جتلانے والا. اسی طرح آپ نے فرمایا 3 وہ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی والدین کا نافرمان، دیوس یعنی بے غیرت مرد اور مردوں جیسی چال ڈھال دکھانے والی عورت. دونوں روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو نسائی اور بزار نے روایت کی ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایسا بڑا گناہ ہے جو معاف ہونے والا نہیں. کبیرہ گناہ جہنم میں لے جانے والے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا. 3 بدقسمت ہیں جن کی اللہ عز وجل نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرض عبادت. احسان جتلانے والا، تقدیر الہی کو چھٹلانے والا اور والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل. اس کا مطلب ہے اس نے اپنی جنت کھو دی باوجود عبادتوں کے. اس نے اپنی دوزخ کا انتظام کر لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں. تو دیکھیے نافرمانی سے انسان کیسے دوزخ تک جا پہنچتا ہے. اسی طرح سے حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب گناہوں میں سے جس کی سزا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روز قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، دنیا میں سزا نہیں دیتا. بہت امپورٹنٹ حدیث، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے کہ اس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں مرنے سے پہلے سزا دیتا. جس نے ماں باپ کی جتنی نافرمانی کی سزا یہیں بھگت لے گا. استغفر اللہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. ایک آدمی آ کر عرض کرنے لگا ایک نوجوان عالم نظم ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو مگر نہیں پڑھ سکتا. رسول اللہ نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والا بولا جی ہاں. اب رسول اللہ اٹھ کر چل پڑے. ہم بھی آپ کے ساتھ چلے. آپ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہو. اس نے عرض کی میں نہیں کہہ سکتا. فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کیا کان یعق والدتہ، یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا اسے بلا لاؤ. والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. ارشاد فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو گی تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ مارس کرنے لگی یا رسول اللہ تب تو میں سفارش کر دوں گی. ارشاد فرمایا پھر اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو. وہ عرض کرنے لگی اللہم انی اشہدک و اشہد رسولک قد رضیت عن ابنی.
یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. اور رسول اللہ نے اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا. اسے طبرانی نے اور امام احمد نے مختصراً روایت کیا ہے. یوں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی نظر کرم بدل جاتی ہے. انسان کے فرض عبادات نوافل قبول نہیں ہوتے اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے کس طرح سے انسان کے لیے وہ آگ مقدر کر دی جاتی ہے اور کس طرح سے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ دو طرح کے گروہ ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ